میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم مسلمان جو دین اور دینداری کے اعتبار سے دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہم سے چھوٹ رہے ہیں اور گناہوں میں دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں، گناہوں میں دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں اور گناہ در گناہ کر رہے ہیں، تو ان تمام باتوں کی اصل اور وجہ وہ جھوٹ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ بولنے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، عمل میں بھی ہم جھوٹ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ تم لوگوں پر سچ بولنا لازم ہے، سچ کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور ہمیشہ سچ بولتے رہو، اسی لیے کہ سچ ہی نیکی کی طرف لے جاتا ہے، بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ سچائی اور بھلائی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور مسلسل ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کو ہی اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو پورے اہتمام کے ساتھ۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک یہ جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ برائی اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور مسلسل ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو ہی اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، جھوٹ کو ہی اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے جھوٹ کو اختیار کیا ہوا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے اور اس جھوٹ کی اتنی بہت بڑی نحوست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل کی مسافت پر دور چلے جاتے ہیں، من نتن ما جاء به، اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، جب قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ کو اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ میں ہمیں فائدہ کیسے ملے گا؟ اگر جھوٹ جیسے گناہ کو ہم چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے اور ہمت سے کام لیں اور جھوٹ نہ بولیں، تو یقیناً تمام گناہوں سے ہم چھوٹ جائیں گے، تمام گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے اور پھر آئندہ ایسے شخص سے کبھی بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر عزیزی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، حضرت آپ بمنزل والدین کے ہیں، آپ سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، میرے اندر 4 بری خصلتیں ہیں اور سب کو یکدم چھوڑ نہیں سکتا، ایک عد کے متعلق فرمائیں تو چھوڑ دوں گا، باقی کے بارے میں پھر دیکھوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی خصلتیں ہیں؟ کہنے لگا، ایک جھوٹ، دوسری زنا، تیسری شراب نوشی اور چوتھی جوا کھیلنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وعدہ کرتے ہو کہ ایک چھوڑ دو گے؟ کہنے لگا ہاں، تو فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا، وعدہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب رات کو گھر گیا، شراب پینے کا وقت آیا تو گھر والوں نے شراب کا پیالہ لا کر سامنے رکھا تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مجلس کی موجودگی میں پوچھیں گے
کہ تو نے شراب پی ہے یا نہیں؟ اگر کہا نہیں پی تو یہ جھوٹ ہوگا اور جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اور اگر کہا پی ہے تو مجرم ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر گھر والوں سے کہا کہ پیالہ توڑ ڈالو، آئندہ مجھے شراب نہ دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد جواری ساتھی آ گئے۔ یہ فکر میں پڑ گیا کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جوا کھیلا ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں، اقرار کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا۔ ساتھیوں سے کہا آج کے بعد جوا کھیلنے کے لیے میرے گھر نہ آنا اور نہ ہی مجھے جوئے کی دعوت دینا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد وہ عورت آ گئی جس کے ساتھ بدماشی کرتا تھا، زنا کرتا تھا۔ پھر وہیں فکر دامن گیر ہوئی تو اس عورت کو کہا واپس چلی جاؤ اور آئندہ میرے گھر نہ آنا، جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ چھوڑ دیا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا بے ابی انت و امی، حضرت میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے مجھ سے ایک چیز نہیں سب چیزیں چھوڑا دی ہیں۔ تو جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر ہم ایک جھوٹ کو چھوڑ دیں تو یقیناً تمام گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے ہم تمام مومن مسلمان اس بات کا عہد کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔